اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے رزق کا پورا ذمہ لیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر اس طرح کی مشکلات آئیں تو سب سے پہلے اس کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو، وہ اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرف کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسباب اختیار کر سکتا ہے اس مالی مشکلات کو دور کرنے کے، ان اسباب کو اختیار کرے، محنت کرے، کوشش کرے، جتنے اس طرح کے اسباب ہیں، اور اس کے اندر اپنی توہین محسوس نہ کرے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، تمام انبیاء کرام نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، اپنے ہاتھ سے کمایا، زینے بنانے کا کام کیا ہے، اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کی ہے۔ اس سے انسان کو اپنی توہین محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ پہلے میرے پاس 10 نوکر تھے، اب میں کیا کروں، اب میں خود مزدوری کروں گا، میرے اوپر حالات اس طرح کے آ گئے۔ اس سے اپنی توہین محسوس نہ کرے، بلکہ محنت سے کام کرے، اور محنت سے کیا ہوا کام اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ ہمارے مالی مشکلات کے 3 گروہ بنتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جن کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی مشکل آ جائے تو وہ اس کے حوصلے صبر کے ساتھ، اپنی کوشش اور محنت کے ساتھ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن پہ برقرار رہیں۔ دوسرے کچھ شخص ایسے ہیں جب ان کے اوپر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہ وقتی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری صورت ایسی ہے کہ اگر کسی پہ اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سبب ہارٹ اٹیک کی صورت میں بنتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس کو شوگر ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ خودکشی کر بیٹھتے ہیں جو کہ حرام عمل ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں جب ان کے اوپر کوئی مالی مشکل پیدا ہوتی ہے تو پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں اس مالی مشکلات کے لیے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو یاد کرے۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے لفظ رب، اسماء و صفات میں سے لفظ رب قرآن مجید کے اندر 972 دفعہ استعمال ہوا، سب سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوا قرآن میں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں اس کا معنی ہے تربیت کرنے والا، جسمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی اور جو بھی معاملات ہوں اس کی تدبیر کرنے والا۔ اگر مخلوق میں سے کسی کے اوپر پریشانی آئے تو وہ اس لفظ رب کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ رب العزت اس کی مالی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی مخلوقات، تمام قسم کے امر، حکم اس اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ رب جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب مالی مشکلات میں دیکھیں کوئی بھی پریشانی آ گئی، انبیاء کرام نے کس کو پکارا؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، آگے دیکھا کہ آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کہتی ہے فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں موسیٰ ہن پھڑے گیا، اب نہیں بچ سکتے، کیوں بغاوت کر کے وہاں سے نکلے ہیں، اب فرعون کی فوج سر پہ ہے، آگے سمندر ہے، اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ لفظ رب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ رب العزت نے سمندر میں سے راستے بنا دیے۔
طرح کی مشکل آ جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم مالی مشکلات کے اندر جتنی پریشانی آ جائے لفظ رب کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں۔ دوسرا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں ہیں، اپنے دیش سے دور، پریشانی ہے، یا اللہ کھانا کہاں سے کھائیں، کھانا پکانے والی کوئی نہیں۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، رب انی لما انزلت الیک من خیر فقیر، لفظ رب کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کو پکارا۔ اللہ رب العزت نے دور پردیش کے اندر اپنے علاقے سے دور کھانے پکانے والی بھی دے دی اور کھانا بھی دے دیا موسیٰ علیہ السلام۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، وقتی طور پہ پریشانی آ جائے، مالی مشکلات، جتنا مہنگائی کا دور چل رہا ہے، لوگوں کو لائنوں میں لگا دیکھتے ہیں آٹے کے لیے، 5-5 کلو 10-10 کلو کے آٹے کے پیچھے 5 بچیوں کا باپ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، ماں گھر سے نکلتی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جاتی ہے، بچیاں بیچاری ترستی رہ جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں، کوشش کریں، محنت کریں، دونوں کام کریں، اپنے رب کی پکار کو بھی نہ چھوڑیں، اپنے رب کے در کو بھی نہ چھوڑیں، اور کوشش بھی کرتے رہیں، محنت بھی کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ آج کام نہیں ملا بس زندگی ختم، اگلے دن سے مانگنا شروع کر دیا، نہیں، کوشش کریں، ایک دن نہیں دوسرا دن صحیح، دوسرا دن نہیں تیسرا دن صحیح، اللہ رب العزت روزی کے اسباب پیدا کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ کبھی نہیں کہا قرآن مجید میں کہیں پہ یا حدیث رسول میں کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تمہیں رزق مل جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ ساتھ فرما دیے جب نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اور ہمارے یہاں پتہ کیا، ایک آدمی نے بہت اچھی بات کی، مجھے اس کی بات کو سمجھ بھی آئی، شاید میری بات سے آپ اتفاق نہ کریں، میں اس کی بات سے بس اتفاق کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جمعے سے پہلے دکان کھولنی ہے، جمعے کے بعد بند کر دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو جمعے کی نماز اس کے وقت کے اوپر ادا کر کے جمعے کے وقت میں بند کر دے، جمعے کے بعد کھولیں، اللہ رب العزت برکتیں دے گا۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، کتنے مالی مشکلات تھی، مکہ والے تو کچھ بھی ساتھ نہیں آنے دیے۔ اللہ کے نبی نے پہلا کام کیا کیا، موافقات پیدا کر دی۔ بدر کا موقع ہے، لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں، 313 ہیں، 1000 کا مقابلہ ہے، لیکن یہ ہے اللہ رب العزت سے دعا التجا کی، اللہ کے نبی نے بس کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے کندھے سے چادر نیچے گر گئی، اتنی اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائے۔ کبھی ہم گر گڑائیں ہماری مشکلات کے لیے اتنا اللہ کے سامنے؟ حکمرانوں کا رونا رو لیا، اپنا رونا رو لیا، کام کوئی نہیں، مر گیا، لٹے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی اتنا اپنے رب کے سامنے گر گڑائے ہیں؟ کائنات کا امام اللہ کے سامنے اتنا گر گڑا رہا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے نبی بس کر دیجیے۔ آپ کے صحابہ کی کیا حالت ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، بھوک کی وجہ سے کبھی ایسے ہوتا تھا کہ مسجد میں گر پڑتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ابو ہریرہ جو ہے نا اس کے اوپر بھٹی کے دورے پڑتے ہیں، اتنی مالی مشکلات تھی، لیکن کوئی صبر کا دامن چھوڑا؟ کہیں پہ دیکھو یہ کہا ہو اللہ کے نبی کو آپ کا کلمہ پڑھ لیا، دیکھیں جی اب تو بھوکے مت ہیں، کبھی اس طرح کا جملہ کہا ہو اللہ کے نبی؟ رہا مسئلہ یہ کہ صحابہ کرام کی کتنی حالت ہے، خندق کے موقع پہ اللہ کے نبی کو بلایا، اللہ کے نبی ہمارے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے، آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ کے اوپر ہے کہ میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھوکے ہم کام نہیں کریں گے، کہا کسی صحابی نے چٹان آ گئی، اللہ کے نبی ٹوٹتے نہیں، اللہ کے نبی نے خود ہتھیار پکڑا اس چٹان کو توڑ دیا، کام کر کے دکھایا ہے۔
ابھی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا اگر جوتا بھی خود ٹوٹ جاتا جوتا تو خود اس کو سی لیا کرتے تھے، کپڑا پھٹ جاتا تھا تو اس کو پابند لگا لیا کرتے تھے. ہم میں سے کبھی کسی نے پابند لگا ہوا کپڑا ہی پہنا، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مالی مشکلات ہمارے اوپر آئی، مہنگائی بہت. ہمارا تو سوٹ ایک مرتبہ پھٹ جائے اس کو دوبارہ ہم سلوانا دوبارہ نہیں کرتے، گلے لوگ بھی ان کی کر کے چودھری پرانا 2 روپئے برتا. مالی مشکلات کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی کو اپنایا تھا. بادشاہ کے دربار میں جب انہوں نے بتائی خواب کی تعبیر کہ 7 سال گندم ہوگی، 7 سال پھر کیا کے گزریں گے، پھر حل بھی بتایا کہ حل یہ ہے کہ گندم اگر تم نکالو، اس وقت مصر کا علاقہ ایک ایسا علاقہ مانا جاتا تھا جہاں پہ ہر طرح کی فصل ہوتی تھی، جیسے ملک پاکستان ہے آج ہمارا، ہر طرح کی فصل اور وافر مقدار میں فصل ہوتی تھی. ترکیب کیا دی ان کو کہ یاد رکھنا کہ 7 سال اگر تمہارے پاس غلہ آئے گا تو اگلے 7 سال کے لیے سٹاک بھی کرنا ہے. کتنا سٹاک کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ سٹاک کرنا ہے تو گندم کو سٹوں سے نہیں نکالنا، سٹوں کے اندر ہی رکھنا ہے، جتنی ضرورت پیش آتی جائے اتنا نکال کے کھاتے رہنا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم چاہو نا تو مجھے وزیر خزانہ بنا دو تو میں یہ معاملہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ وزیر خزانہ بننے کے بعد انتظام کو بہتر بنایا. ملک پاکستان نہیں تھا کہ جو وزیر خزانہ بنتا ہے پہلے اپنا خزانہ بنتا ہے، ملک پاکستان نہیں تھا، یوسف علیہ السلام تھے. پہلے انتظام کو بہتر کیا، پورے ملک کا غلہ اناج ایک جگہ پہ سٹور کیا، خریدا گندم کو، خرید کے سب کو سٹور کیا. جب قحط کے دن آئے تو لوگوں کو پیسوں کے ذریعے حساب سے دیتے کہ اتنا دے دو ان کو، اتنے میں ان کا گزارا ہو جائے گا، جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو دوبارہ آ جائے گا. ہمارے ملک میں بھی لوگ گندم اناج سٹور کرتے ہیں ماشاءاللہ. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ یہ کیا سالی کے دنوں میں کام ہے، اس لیے کہ جو ریٹ ودے گا لوگ کی ترسدے ہوں گے تے آپ کو تو بیچیں، اس لیے ہمارے یہاں سٹور کیا جاتا ہے، سٹاک کیا جاتا ہے. عوام ترس رہی ہے آٹے کے لیے، گندم کے لیے، اور ہمارے بڑے بڑے فنیت صاحب سمیت حکومت سارے ابھی تک بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ مرنے دے جتنے مرتے باقی جو بچیں گے ان کی منت اللہ کر کے ووٹ لے لیں گے ان سے. ملک کے حالات خراب ہو جائیں تو دعا کون کرے؟ مولوی. اگر الیکشن میں کھڑا ہو جائے مولوی تو کی کم الیکشن دینا، یہ نہ تو کی کم ووٹ لیں گے. جب ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں اس وقت مولوی بڑا یاد آتا ہے، گھر کے حالات خراب ہو مولوی بڑا یاد آتا ہے. یوسف علیہ السلام نے پہلا انتظام یہ کیا، وزیر خزانہ کے نظام کو بہتر کیا، غلے کو سٹور کیا مشکل حالات میں کام کرنے کے لیے، اور اس طرح سٹور کیا کہ اندر 7 برسوں میں پڑا خراب بھی نہ ہو، سٹے کے اندر اس کو سٹور کیا. چوتھے نمبر پہ قالت تذرون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون. اتنا نکالنا جتنا کھانا. ایک اور بات یوسف علیہ السلام نے کی، فرمایا کہ وہ جو تم نے اگلے 7 سالوں کے بعد جو کیا سالی کے گزرنے کے اس کے بعد جو تم نے بونا ہے نا وہ بھی تم نے سٹوں میں رکھ دینا، اور وہ علیحدہ رکھنا ہے اناج کے غلے سے علیحدہ، کھانے کے غلے سے علیحدہ، کہ دوبارہ بھی تو بونا ہے نا. جب 7 سال قحط سالی کے ختم ہوں گے اس کے بعد جب بھی بونا ہے تو اس کے لیے جو رکھنا ہے وہ علیحدہ رکھنا ہے اس کھانے کے علاوہ. کیسا سسٹم دیا یوسف علیہ السلام نے. قرآن مجید کسی کو پڑھنا آتا ہو، ترجمہ پڑھنا آتا ہو تو اس کو پتا ہو کہ وزیر خزانہ کیا ہوتا ہے، اس کے کام کیا ہوتے ہیں. بھائی کیا یہ مشکل ہے آج مسلمانوں پہ پہلی دفعہ آئی ہیں؟ 9 سال کا دور البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے حضرت عمر جیسے حکمران کے دور کے اندر 9 سال کا قحط رہا ہے. لیکن اس طرح کے حالات، جس طرح کے حالات اس ملک میں ہیں، ایسے حالات تو وہاں پہ بھی پیدا نہیں ہوئے عرب کی سرزمین کے اندر. 9 سال کا دور قحط کا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ امام ابن کثیر رکھتے ہیں حتی جعلت الوحش تأوی الی الانس، فرمایا وحشی درندے بھی بھوک کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ منوس ہونے لگے تھے.
اتنی بھوک تھی۔ مابی بکسی لکھتے ہیں کہ عہد کے دنوں میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کے لیے نکلے، صورتحال کا جائزہ لیا تو کوئی ہنس بھی نہیں رہا، کوئی باتیں بھی نہیں کر رہا۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ قحط اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں، آپس میں گفتگو کرنا چھوڑ دیے، ہنستے بھی نہیں ہیں بات کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک بندہ بھیک مانگنے کے لیے نکلا تھا تو قحط اتنا زیادہ ہے کہ کسی نے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ اس طرح کا قحط مدینہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ حضرت بلال بن حارث آئے، انہوں نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، اور سارا فرمایا کہ یہ آپ ہمیشہ اسی بات پر قائم رہیں اور آپ کا یہ معاملہ سارا۔ حضرت عمر فاروق نے کہنے لگے یہ خواب کب دیکھا ہے؟ بلال بن حارث نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات یہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا اچھا یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ سب لوگوں کو اکٹھا کیا، کہاں؟ میدان کے اندر نماز استسقاء ادا کی۔ نماز استسقاء ادا کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ایک اجتماعی دعا علیحدہ نماز استسقاء کے بعد خود اکیلے دعا کی کہ یا اللہ میری وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، مجھے کوئی ایسا فہم دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سے فارغ ہوئے، گورنر کو خط لکھے، مصر کے گورنر کو، جہاں جہاں پہ گورنر لگائی تھی کہ وہاں سے غلہ عرب کی سرزمین کے اندر بھیجا جائے اپنے اپنے استعداد کے مطابق۔ باہر سے غلہ منگوا کے آہستہ آہستہ وہ قحط کے دن ختم ہوا۔ اور یہ بات یاد رکھی کہ جب مالی مشکلات آئیں تو کفایت شعری بھی اپنا لینا چاہیے۔ ہم کفایت شعری تو اپناتے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اب جمع پونجی ختم ہونے لگی ہے، بیت المال سے لوگوں کو مال دینا شروع کر دیا، اب لوگ قحط سے مریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں سالن کے اندر گھی ڈال کے نہیں کھاؤں گا، میں سالن کے اندر گھی ڈال کے نہیں کھاؤں گا، پہلا نام۔ فرمایا کہ جتنی دیر قحط کے رہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ روٹی کھایا کرتے تھے، وہ بھی کسی ایسی چیز کے ساتھ جس میں گھی نہیں ہوتا تھا۔ مالی مشکلات آ گئی، جہاں پہ آپ 1 چمچ گھی ڈالتے تھے آدھا چمچ ڈالیں۔ کفایت شعری کو اپنائیں، صرف یہی نہیں کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، کفایت شعری کو اپنائیں۔ شادی پہ 10 سوٹ چلواتے ہیں، نہ چلوائیں، پرانے پہن لیں، کیا ہو جائے گا؟ کوئی آپ کو شادی سے نکالنے لگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنوں میں کبھی سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ ساری حکمتیں ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں اپنائی تھی جب ان کے دور میں قحط آیا تھا۔ اپنے اخراجات میں کمی کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے اخراجات میں کمی ہوئی ہے، کوشش بھی نہیں کبھی ہم نے کمی کرنے کی۔ ایک چیز مارکیٹ میں ریٹ اس کا بڑھ گیا ہے، ہم اس کو اتنا ہی زیادہ خریدتے۔ کچھ سال پہلے جب برڈ فلو آیا تھا، یہ مرغیوں کی بیماری جب آئی تھی، تو اس وقت یہ 25-30 روپے 50 روپے گوشت بکتا تھا، اور اچانک ایک دن 65 روپے کلو ہو گیا۔ اور مرغی والے سے کس نے پوچھا یار 65 روپے کلو کیا بیماری ختم ہوگی؟ کہتا نہیں، جب 25-30 روپے تک کوئی بھی نہیں خریدتا تھا، جب سے ہم نے 65 روپے کیا لوگ بہت زیادہ خریدنا شروع کر دیا۔ لوگ یہ ہماری حالت ہے کہ ہم ایک چیز جس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ قیمتی ہو گئی ہے اس لیے اس کا ریٹ بڑھا ہے، اس کو اور زیادہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ کفایت شعری سے کام لیں، نہ کھائیں روٹی گوشت کے ساتھ، سالن کے ساتھ کھا لیں، مرچ کے ساتھ کھا لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے گھر میں کھانی ہے نا، جب کوئی مہمان آئے گا دیکھی جائے گا۔ کفایت شعری اپنانا بھی سیکھیں۔ اللہ کے نبی نے کتنے مرغے کھائے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے؟ عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت دیتا ہے۔ کھانا بہترین کھانے سے اور کپڑے اچھے پہننے سے عزت نہیں ملتی، بڑی گاڑی یا بڑے گھر میں رہنے سے عزت نہیں ملتی۔ اب اس کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مالی مشکلات کا حل سب سے پہلی چیز محنت ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ محنت جو ہے اگر کی جائے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وزیر بنانے کا کام کرتے تھے، اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حدیث پڑھائی ہے، اگلے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جب وہ اپنی سواری پر کہتے تھے نا کہ میری سواری کے اوپر زین رکھ کے اس کو کسو، اور میں اتنی دوران ہی وہ زبور کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، اور وزیر بنانے کا کام بھی کرتے تھے، حکومت بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑی دی تھی۔
جو میں نے پہلے بات کی ہے 2 ملازم ہم رکھ لیں، ہم اپنے آپ کو کام کرنا بہت مشکل سمجھتے ہیں، پار سمجھتے ہیں، چودھری کام کرے گا 2 ملازم رکھنے باوجود۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ صحابہ کرام پیلو توڑ رہے ہیں، پیلو سمجھتے ہیں، یہ جو بکریاں چراتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پیلو کیا ہوتا ہے، پیلو توڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو کالے کالے ہیں نا یہ میٹھے ہوتے ہیں، یہ کھائے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی لگتا ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے ہیں، تو مجھ کو پتا ہوتا ہے جو بکریاں چراتا ہے پیلو کھاتا ہے وہ، اس کو پتا تھا کون سا میٹھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مکے کے لوگوں کی میں بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ مجھے چند پیسے دیا کرتے تھے، کوئی عجب والی بات نہیں۔ کائنات کا امام، جنت کا دروازہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت کا دروازہ کھڑکاؤں گا، پوچھے گا من دقل باب دروازہ کس نے کھڑکایا، تو میں کہوں گا کہ میں محمد، تو فرشتہ کہے گا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ اگر محمد آئے تو جنت کا دروازہ کھولنا، اس کے علاوہ جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھولنے۔ وہ لوگوں کی بکریاں چرا سکتے، ہمیں موت پڑتی ہے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو حج آرام ہوتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود کام ہی 500 روپیہ دے دیں، نہیں میں 500 دے دیں کام کرنا، سارا دن بھوکا بیٹھا رہے گا، 500 پہ کام نہیں کرے گا، اس کو کہتے ہیں ڈر۔ جو مشکلات ہیں ان کو اس طرح دور کرو۔ مقدام بن معدی کرواتی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ، فرمایا بہترین کھانا جو بندے نے کھایا ہے نا، بہترین کھانا اور پاک کھانا وہ کھانا ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، پاک کھانا اور بہترین کھانا جو بندہ کھاتا ہے وہ بندہ وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ مالی مشکلات میں حکومت کا کردار، اللہ خیر کر وہ کردار تو میں نظر آ رہا، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ نہیں، چاہے آپ کو میری بات بری لگے، یہ عوام اس لائق ہے کہ یہ حکومت ان کو صرف جوتیاں مارنے والے بندے بڑھائے، ان کو جوتیوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یقین کریں ابھی بھی الیکشن آ جائے نا، یہ پاگل قسم کے لوگ نون لیگ پیپل پارٹی طریقے سے آپ کے نعرے لگاتے بیٹھے ہوں گے، جو ان کے بیٹے عیش و آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے وہ اور ان کی اولادیں وزیر بنی ہوئی ہیں، اور ہم پاگل قوم ہیں جو ان کے پیچھے لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور حکمرانوں کو